آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ تہران میں مقتول رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی اور جاں بحق ہونے والے دیگر اہل خانہ کے تابوت کئی گھنٹے پہ مشتمل جلوس کی صورت میں آزادی اسکوائر تک پہنچ گئے۔ آزادی اسکوائر کے ارد گرد کی کھلی جگہیں اور گلیاں لاکھوں سوگواروں سے بھری ہوئی ہیں۔ فضا میں انتقام کے نعرے گونج رہے ہیں اور رہبر اعلیٰ کو عوام آخری سلامی دے رہے ہیں۔ تابوتوں کی اگلی منزل قم کا مذہبی شہر اور پھر عراق میں نجف الاشرف اور کربلا ہیں، جہاں سے انہیں مشہد پہنچایا جائے گا اور امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں تدفین ہوگی۔ مشہد آیت اللہ علی خامنائی کا آبائی شہر بھی ہے۔ موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی وجوہات کے سبب جنازے میں شریک نہیں ہیں، البتہ ملک کی تمام سیاسی و عسکری قیادت ہجوم سوگواروں کا حصہ ہے۔ سینئر صحافی اور ہمارے دوست اویس توحید بھی تہران کے اس جم غم میں شامل ہیں۔ میں اس وقت خیابان آزادی پر موجود ہوں، ایران کی دارالحکومت تہران میں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مشہور یہاں پہ آزادی اسکوائر، جہاں پر شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی اور ان کے لواحقین کے جسد خاکی رکھے ہوئے ہیں، اور صبح سے لاکھوں کی تعداد میں تانتا بندھا ہوا ہے سوگواران کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکے، لڑکیاں، جوان، بوڑھے فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، آخری سلام کے لیے اور آخری دیدار کے لیے۔ صبح ان کو جو ہے لے کر آیا گیا تھا، ان کی جسد خاکی امام خمینی کے احاطے سے، جو ان کا کمپاؤنڈ ہے، وہاں سے لے کر آیا تھا۔ وہاں پہ 2 روز تک جو ہے وہ اسی طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں اس شہر کے جو سوگواران ہیں ایرانی، وہ وہاں پہ موجود تھے۔ کل میں امام خمینی اس میں احاطے میں موجود تھا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ مجھے چند کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طے کرنا پڑا۔ آپ اگر میرے ساتھ آئیں تو پیچھے میں عقب میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ جو سوگواران ہیں، یہ دوسرا اسکوائر ہے جو انقلاب اسکوائر جو ہے، یہاں پہ 7-8 کلومیٹر کا دونوں اسکوائر، انقلاب اسکوائر اور آزادی اسکوائر کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سوگواران کا ایک سمندر ہے جو اپنے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خراج تحسین کے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیاہ لباس، سیاہ رنگ، سوگ، پورا شہر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب سے میں 3 روز قبل یہاں پر آیا تھا، جب میری آمد ہوئی تھی، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھنڈے سرخ رنگ کے ہیں، اور سرخ رنگ کے جھنڈوں کی علامت ہے انتقام، یعنی کہ علامتی طور پہ وہ انتقام لینا چاہتے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب شہید کے خون کا۔ بہت سارے سوگواران سے میری بات ہوئی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں، یہ علامتی ایک جو اظہار ہے پوری ایرانی قوم کا وہ ہے۔ تو ایک سوگ کا ماحول ہے، اور دوسرا اس میں ایک سیاسی آمیزش ہے، سیاسی رنگ ہے، اور وہ سیاسی رنگ یہ ہے کہ نعرے مرد آباد امریکہ، اسرائیل مرد آباد، صہیونی قوتیں مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں پلے کارڈز بھی لیے ہوئے ہیں، جس کے اندر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے خلاف نعرے ہیں، پھر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے ہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایرانی جو سرکار ہے اس کے 2 میسیجز ہیں۔ ایک تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع کی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اپرائزنگ ہو اور یہاں پہ ایک تبدیلی ہو، رجیم کی یا حکومت کی تبدیلی ہو۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایرانی قوم متحد ہے، یونٹی کا ایک پیغام ہے، اور دوسرا پیغام ہے کہ سیکنگ ریونج علامتی طور پہ انتقام کی، وہ سرخ رنگ اس کی علامت ہے۔ تو جو یہ پیغام ہے وہ ایک یونٹی کا ہے کہ آپ نے ہمیں ہماری قوم کا چرادہ بکھرنے کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، جنگ مسلط کی تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح قوم متحد ہے، کس طرح اپنے سپریم لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے۔ اور دوسرا ایک کنٹینیوٹی کا پیغام ہے
کہ اس پورے جو ہجوم ہے لاکھوں کا جو مجمع ہے اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نظام حکومت یا جو انقلاب کا جو سلسلہ ہے اس کا تسلسل ہو. کہ بہت سارے عناصر جو ہے جن کے تحفظات بھی تھے اس نظام حکومت کے لیے, انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا ایران کا, ایرانی نظام کا, ایرانی حکومت کا, تو وہ اس کو اپنے فولڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں اور تسلسل چاہتے ہیں. تو یہ یہاں کا ایک ماحول ہے جو 3 روز سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ جو سوگ کا ہے اور سرخ رنگ جو ایک پیغام دے رہا ہے سیاسی علامتی انقلاب کا. یہ مناظر دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں وسعت کہ شاید اس جنازے کو دنیا کے سب سے بڑے جنازوں کی فہرست میں بھی شامل کیا جائے گا. ابھی آنے والے دن میں ہم اور بھی اس طرح کے مناظر دیکھیں گے. اویس توحید اس وقت, جن کی ابھی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے, اس وقت وہ ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں تہران سے. اویس, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے پتہ ہے آپ بہت اس وقت بزی ہیں. جیسے آپ نے درست ہمیں ابھی بتا رہے تھے آپ کہ یہ ایک سگنل دیا ہے ایران نے کہ ہم متحد ہیں, ہم کسی کے سامنے جھکنے نہیں والے, اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا میں ان کا یہ سگنل ریسیو ہوا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اب کئی دنوں سے تہران میں ہیں اور آپ ان چند پاکستانی صحافیوں میں سے ہیں, رپورٹرز میں سے ہیں جو اس وقت تہران میں موجود ہیں. ذاتی طور پر آپ کو کیا سگنلز مل رہے ہیں جب آپ وہاں پر اپنا تعارف کرتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے آیا ہوں, تو کیا ری ایکشنز آپ کو مل رہے ہیں؟ پاکستان کو اس وقت ایران میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے زرار, تھینک یو. جب سے میں آیا ہوں, ایک تو ظاہر بات ہے میں نے کہا آپ سے پہلے بھی کہ جی غم میں ڈوبا ہوا ہے پورا شہر, اور کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے ایرانی ریاست. پاکستانیوں کے لیے تو بہت گڈ ول ہے. اور آج بھی میری جو سوگواران سے بات ہوئی, 2 اس میں لوگ تھے, ایک خاتون تھی, ایک تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ذکر کر رہے تھے, پھر انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کا نام ایک خاتون نے کہا کہ ان کا بھی ایک بڑا رول ہے, اور وہ ہمارے اسٹیٹ ٹی وی وغیرہ پہ بہت ان کا ذکر ہوا ہے, آتے ہیں, اور امن میں کردار شہباز شریف کا. تو یہ نام جو ہے, جتنی سوگواران سے میری بات ہوئی, اکثر کو یہ نام یاد تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہیں, امن کیا, جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی. دوسری جانب جو زرار اور وسعت, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امن معاہدے کے بارے میں, اگر میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہوں کہ میں نے 25-28 لوگوں سے بات کی امن معاہدے کے بارے میں, تو اس میں سے 99% اگر 25 لوگوں سے بات کی ہوگی تو 23-24 لوگ جو ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ 14 نکات میں پلڑا ہمارا بھاری ہے, ہمارے سارے مطالبات مانے گئے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کی شکست کے بعد جنگ میں ان کا موقف ہے کہ ہمارے جو سارے مطالبات ہیں وہ مانے گئے, اور ہم وکٹوریس کے طور پہ ایمرج ہوئے اس میں, اور ہم ایک طاقت کے طور پہ ابھرے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وار کے بعد وہ ایک نئی پاور کے طور پر اور نئے ریلیشن شپ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ استوار کریں گے اور ایک نئی قوت کے طور پر آئیں گے. لیکن ساتھ میں ان کے تحفظات ہیں, شکوک و شبہات ہیں, بدگمانیاں ہیں. ٹھیک ہے, بدگمانیاں امریکہ کے ساتھ تو 47 سال سے ہے, لیکن اس کا جو ابھی اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے ان 14 نکات میں, ہمارے حق میں ہیں یہ, لیکن ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پاپولیرٹی کی کمی, جو گراف ان کا نظر آ رہا تھا, مڈ ٹرم پول جو نومبر میں ہے, پھر خود نیتن یاہو جو پھنسے ہوئے ہیں اپنے مختلف کیسز میں, کرپشن کے, بدعنوانیوں کے, فراڈ کے, اور اکتوبر کے اندر ان کو الیکشن کا سامنا ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دوبارہ ان پہ جنگ مسلط کر سکتا ہے. تو امن معاہدے کے نکات پر سیٹسفیکشن, لیکن ساتھ ہی ساتھ امن معاہدے کے مستقبل پر بہت سارے ان کو تحفظات ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ماضی کے اندر 2-3 دفعہ ہم مذاکراتی میز پہ تھے تو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی. ایک سوگوار نے کہا کہ اگر اب جنگ مسلط کی گئی تو اس دفعہ ہمارے ہاتھ ٹریگر سے نہیں ہٹے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی تیاری کے ساتھ اور کافی وکٹوریس بھی اپنے آپ کو ظاہر بات ہے اس کا آئے ہیں اس جنگ کے بعد. تو فیوچر پہ لیکن چیلنجز ہیں,
नए सुप्रीम लीडर को चैलेंजेस का काफ़ी सामना होगा। जी, इस नए सुप्रीम लीडर के आपने जिक्र किया तो एक ये भी सवाल ज़ाहिर है उठाया जा रहा है कि अभी तक जब से जंग शुरू हुई है तो उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं हुई। अब जाहिर है कि सिक्योरिटी खदशात भी हैं, लेकिन आपके जिन लोगों से बात हुई है क्या वो कहीं भी दबे अल्फाज में बेशक इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि शायद वो इस बहुत ज़ख्मी हालत में हैं, या शायद जैसे कुछ लोग कह रहे हैं उनकी वफ़ात हो गई है, इस बात को छुपाया जा रहा है? जी नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप ने ये काफ़ी बयान दिए थे, मार्को रूबियो ने नेगोशिएशन के दौरान के खदशात का इजहार किया था कि वो जिंदा है नहीं है, क्यों अभी तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं की। उसके बाद अगर दूसरा दौरा जो था हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, जब एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब ने जेडी वांस और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी क़यादत को ये दो बातें उनको कन्विंस किया था। एक तो ये कि टॉक्स में कंसेंट मुस्तफा खमेनी साहब नए सुप्रीम लीडर का है, और दूसरा वो हयात है। उसके फौरन ही बाद आप देखिएगा कि उसके बाद अगर देखें, मार्को रूबियो हो, जेडी वांस हो और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा कि वो जिंदा हैं और उनका कंसेंट भी है। तो मुझे लगता है कि वो र्यूमर मॉन्गरिंग जो थी वो तो मेरे ख्याल में दम तोड़ गई है। शायद जख्मी हुए हों शायद, लेकिन ज़्यादातर जो खदशात हैं उनकी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हैं। यहाँ भी जो आज मैं देखा, मैंने बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात थे, सारी पासदारान इनकलाब के हाथ में वो ज़ेर निगरानी था, लेकिन गैर महसूस अंदाज में। लेकिन हर 200 मीटर पर आपको उनके जवान जो है वो खुदकार हथियारों के साथ नजर आ रहे थे। शहर में बख्तरबंद गाड़ियां भी थी, छतों पर बिल्डिंग्स के ऊपर जो स्नाइपर्स भी थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं, और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का भी है। उनका कुछ सौगवारान का ये मुझे कहना था ज़रार कि कासिम सुलेमानी साहब के जनाजे के अंदर जिस तरह धमाका हुआ उनकी एनिवर्सरी के दौरान, फिर इसी तरीके से और तकरीबात के अंदर, तो वही समझ रहे थे कि यहाँ पे जो करोड़ों लोगों का इज्तिमा होगा, उसके अंदर अगर मुस्तफा खमेनी साहब, जो अभी तक नहीं उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दिए, जो इत्तलात हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ज़रार, इसका कोई हतमी या सरकारी कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि शायद मशहद में जब 9 तारीख को जो उनका विलादत का शहर है, 1939 में वो पैदा हुए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी साहब, जब वहाँ पे तदफीन होगी तो शायद गालिबन मुस्तफा खमेनी साहब को एक मौका मिले और ईरानी अवाम को मौका मिले कि वो मुस्तफा खमेनी साहब को पहली दफ़ा पब्लिक अपीयरेंस करते हुए देखें, और शायद फ्यूनरल प्रेयर्स को लीड करते हुए देखें। लेकिन ये मेरा एक पर्सनल हंच है, इट्स नॉट कंफर्म बाय एनी अथॉरिटी और एनी। नहीं, जाहिर है। खलो वैस, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सवाल यही है ना कि इज दिस अ पीस और इज दिस अ पॉज। और अगर हम वो जो 14 नुकाती मुआहिदा देखें तो वो इतना ईरान के हक में है कि यहाँ पर भी हम में से कुछ लोगों के को शक पड़ रहा है कि क्या ये कोई टाइम सेविंग और फेस सेविंग तो नहीं चल रही, या ट्रैप है, या ये ट्रैप है, और यकीनन ईरानी अवाम को भी इसी बात का खदशा है। अच्छा, मैं अवैस साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जिक्र किया कि आम आदमी से लेके बालाई क़यादत तक जो 47 साल में रवैया रहा है, उसकी वजह से शदीद बदगुमानी है, कौमी सतह पे भी और इनफरादी सतह पे भी। और बदगुमानी की ज़ाहिर है ठोस वजूहात भी हैं। इस आधी सदी के दौरान जुलूस में मूव करते हुए या ईरानियों से, आम ईरानियों से गुफ्तगू करते हुए, आपको ऐसा फ़ील हुआ कि वो इस बात के लिए भी ज़हनी तौर पे अलर्ट हों कि जुलूस पे भी अटैक हो सकता है, फ़ज़ाई हमला हो सकता है, इसलिए कि कोई भरोसा तो है नहीं। जी एब्सोल्युटली, जो है कुछ सौगवारान तो ये भी कह रहे थे वसत कि वो शहीद होने के लिए भी तैयार हैं, और इसमें जुलूस के अंदर, इस जूम के अंदर, और ये जो सिक्योरिटी कंसर्न या इजराइल की तरफ से जो एक थ्रेट्स का जो वो था अंदेशा, तो उनका ये था कि हम मज़ाहमत के तौर पे हम खून अपना पेश कर सकते हैं। बहुत सारे सौगवारान का, इवन कुछ नौजवान लड़कियों का भी, वो कह रहे थे कि इस बार जो है हम
آئے اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ حملہ کرنا چاہتے تو وہ دیکھیں کیوں. اور ایک نے تو مثال یہ بھی دی کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اریجر آف سویلائزیشن کا بیان دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, کچھ میوزیشینز تھے, کچھ ہسٹورینز تھے, ان کے ساتھ ہم لوگ پبلک پلیسز پہ تھے اور وہاں پہ تھے کہ ہم یہ اظہار کر سکیں اس کا کہ آپ حملہ کریں لیکن ہم تیار ہیں شہادت کے لیے, مزاحمت کے لیے. تو آج بھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ بالکل خدشات تھے, لیکن ابھی تک جو ہے کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. لیکن ابھی ظاہر بات ہے قم لے جانا ہے جیسے خاکی کو, وہاں آپ ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل اسلامک ورلڈ میں ویٹیکن کا درجہ رکھتی ہے, اسلامک سیمینریز ہیں, علماء ہیں, پوری دنیا سے علماء آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب نے کچھ اپنے زندگی کا عرصہ بھی وہاں پہ گزارا ہے. اس کے بعد نجف اور کربلا جہاں پہ حضرت علی رضا اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کے روزوں پہ حاضری دی جائے گی. وہاں پہ عراق کے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ وہاں پہ ان کی شرکت متوقع ہے. پھر مشہد کے اندر تو ابھی بھی 3 روز کا وقت باقی ہے, اور خدا نخواستہ ایسے اندیشوں کا جو ہے وہ تو موجود ہے. دوسری جانب جو آپ وسعت اور زرار آپ ایک نے لفظ یوز کیا ہے ٹریپ اور جو بدگمانیوں کی ایک تاریخ ہے, تو میں تو یہ پہلی دفعہ تہران آیا ہوں. ہم نے تو صرف ڈاکومنٹریز میں دیکھا ہے یا اپنے ایرانی دوستوں کے ساتھ کیا ہے یا ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہے. یہاں پر دیواروں پہ گریفٹی ابھی بھی موجود ہے, امن معاہدہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف گریفٹی بھی موجود ہے. اور وہ لانہ جاسوسی جسے کہتے ہیں, جو ان کا سفارت خانہ ہے کچھ ہی فاصلے پر وہ ہے, جس کو میوزیم بنا دیا تھا امام خمینی صاحب کے دور کے اندر. وہاں کا میں نے وزٹ کیا, وہ جاسوسی کی اڈا یعنی کہ لانہ جاسوسی, تو وہ بھی موجود ہے. تو ایک پوری تاریخ اور وہ گریفٹی بھی موجود ہے, دلوں میں بھی وہ ریولری ہے. تو امن معاہدے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ امن معاہدے کے بارے میں جو تحفظات ہے, اگر میں ایرانیوں کے تحفظات اور ان کے شکوک و شبہات اس امن معاہدے کے حوالے سے اور امریکہ اور اسرائیل کے دوبارہ جنگ مسلط کرنے کے حوالے تناظر میں بات کروں, تو مجھے اس کا مستقبل کہیں ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. کافی مشکل مرحلہ ہوگا. بے شک. ایک آخری سوال اویس, اور اسرائیل کا ظاہر ہے یہی مقصد تھا, پلاننگ ان کی یہی تھی کہ ہم قیادت کو تباہ کر دیں گے, لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے, حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. کیا یہ کہنا درست ہوگا آپ کی نظر میں کہ ایز اپوز ٹو ویکننگ دی ایرانین گورنمنٹ, اس پوری جنگ نے انفیکٹ ایران کو اور بھی متحد کر دیا ہے؟ جی دیکھیں, میں ایک بہت ہی یہاں پہ معمر ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی ایرانی, ان کا ایک جملہ میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ نے انقلاب کو ایک نئی جلا بخش دی. نوجوان لڑکے لڑکیاں جنہوں نے وٹنس نہیں کیا تھا, جو شاید اپنے دل سے یا روح سے وہ جڑ نہیں پا رہے تھے, ان کو انقلاب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ بھی چل گیا, اور انقلاب کو ایک جلا بھی بخش دی اس جنگ نے. اور اسی وجہ سے جو دوسرا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک یونٹی کا پیغام ہے اور دوسرا کنٹینیوٹی کا, میرے خیال میں جو ایک نیو لیز آف لائف ایک ریولوشن کو ملی ہے آگے جانے کے لیے, اور اسی کو انقلاب کے رکھوالے, گارڈینز یا اس نظام حکومت کے رکھوالے جو ہیں وہ اس کو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, تسلسل چاہتے ہیں. اور سارے عناصر, نوجوان طبقہ 63% یہاں پر ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا, ان کو اس میں شامل کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر ایرانین ریولوشن کو, ایرانین جو نظام حکومت ہے, اس کو ایک نیو لیز آف لائف ملی ہے. لیکن اگر ریفارمز نہ لائی گئی, میرے خیال میں تو یہاں پہ کافی نرمی ہے. میں نے بہت فیشنیبل لڑکے لڑکیاں بھی دیکھے ہیں, جس طرح ہمارے آپ کے گھروں کے اندر جینس ٹی شرٹ میں ہوتی ہیں, میں نے لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ گروپ میں دیکھا ہے. مجھے تو نہیں لگا کہ کوئی جو ہے ان کو زنجیروں سے باندھے ہوئے ہے. بہت زیادہ لبرل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن روشن خیال جو ہے بس کی سفر کیا, میٹرو کے اندر بھی کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی جو پرسیپشن ہے ویسٹ کا, یا ایون جو ہمارے خطے کے اندر ہے, ایسا مجھے محسوس نہیں ہوا کم از کم. اچھا, یہ تو زرار کا آخری سوال تھا. میرا آخری سوال ہے, اس کا چاہیں تو بہت مختصر جواب دے دیں. 100 سے زائد ہم سن رہے ہیں وفود آئے دنیا بھر سے, اور ان میں خلیج تعاون کونسل کے کم از کم 3 وفود دیکھے گئے, سعودی وفد, قطری وفد, عمانی وفد.
آپ نے سنا کہ کویت یا بحرین اور یو اے ای نے بھی اپنا وفد بھیجا اس کے لیے؟ نہیں جی نہیں، جو 80-90 یا 100 کے قریب جو ان کے اسٹیٹ میڈیا اس کے قریب جو وفود آئے تھے، ایک تو میسج دینا تھا کہ پورے عالمی جو قیادت ہے، مسلم دنیا کی قیادت ہے، وہ ایران کے ساتھ ہے، یہ پیغام دینا تھا مغرب دنیا کو. جو ایران میں وفود آئے اس کے اندر میں نے یو اے ای، کویت اور بحرین کے وفود کا نہیں سنا. سعودی عرب، قطر، جس طرح آپ نے نام لیا، یہ بالکل وہاں پہ موجود تھے. اور یہاں پہ بہت خیال کیا جا رہا ہے کہ سفارتی تعلقات استوار ہونے کے بعد جو چائنا نے پیس ڈیل بروکر کی تھی بٹوین ریاض اینڈ تہران، اس کے بعد اب اس جنگ کے دوران مستقل رابطے میں رہے عباس عراقچی صاحب اور فارن منسٹر سعودی عرب کے، اور پاکستان نے ایک اپنا رول بھی پلے کیا ہے اس کے اندر ڈپلومیٹک. اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ جب یہ امن معاہدے کے کوئی فائنل خطوط استوار ہو رہے ہوں گے، کانٹورز بن رہے ہوں گے، تو سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت کا ماحول نظر آ رہا ہے اور مخالفت کا ماحول نظر نہیں آ رہا. تو اور قطر کے بارے میں، قطر ول ٹیک along with سعودی عرب. قطر کی پوری اکنامک لائف لائن وہ نئے ہرمز سے گزرتی ہے، اور انہوں نے ایک رول بھی پلے کیا ہے. $6 بلین جو ان کے فریز ہوئے اکاؤنٹس منجمد، وہ ریلیز کرنے کا ہے، اور بہت ہی فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان تو نہیں ہے، پاکستان تو نہیں دے سکتا بلینز آف ڈالر. تو مجھے لگتا ہے کہ قطر سعودی عرب کے ساتھ ایک اتحاد، اور اس کے آؤٹر اس کے اندر جو وہ ہوگا سرکل، اس کے اوپر ٹرکی، اور پھر سب سے زیادہ رول پاکستان کا ہوگا. تو یہ ایک بلاک مجھے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. نئی جو ریکلیبریشن ہوگی، اور ایک نئی جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پیراڈائم شفٹ جو نظر آ رہا ہے گلف ریجن یا عرب ورلڈ کے اندر. بے شک. بہت بہت شکریہ وحید جوائننگ لائیو فرام ایران. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. اچھا زرار، یہ نہ صرف جیسا آپ نے کہا تھا کہ یہ جو دنیا کی تاریخ میں جو بڑے جنازے، جلوس جنازہ ہیں، ان میں ایک ہے. اسٹیمیٹ یہ ہے، ان کا اسٹیمیٹ ایرانیوں کا تھا 2 کروڑ، لیکن 1 کروڑ کم یا زیادہ جو ہیں لوگ 5 شہروں میں شریک ہو رہے ہیں. ویری ویل آرگنائزڈ، بہت زیادہ. اور دوسرے یہ ہے کہ لوگوں نے، مبصرین نے یہ ایک بات نوٹ کی کہ زبردست قسم کی میسیجنگ بھی ہوئی ہے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے. اچھا، اس کی چند مثالیں جو ہیں میں نے اکٹھی کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ مثلاً سعودی وفد جب داخل ہوا ہے ان کے سلامی کے لیے تابوت کے پاس، تو اس دوران جو تلاوت کی گئی وہ سورہ آل عمران کی 13ویں آیت ہے. اس میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو راہ خدا میں لڑ رہا ہے، اور دوسرا گروہ منکروں کا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے طاقت دیتا ہے، بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے. دیکھو یہ اس میں ہے. اچھا، قطری وفد جب داخل ہوتا ہے وہاں ہال میں، تو اس وقت سورہ فتح کی 2 آیت کی تلاوت تھی. اس میں اللہ کی جانب سے بخشش اور راہ راست دکھانے کا ذکر ہے. ترک وفد کے لیے سورہ نساء کی آیت 95 جو ہے وہ پڑھی جا رہی تھی. اس میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کو دوسروں سے بہتر بتایا گیا ہے. پاکستانی وفد جب آیا ہے تو سورہ العصر کی آیت 80، اور وہ یہ ہے کہ اور کہیے اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے ایسی قوت عطا فرما جو میری مددگار ہو. آپ یہ دیکھیں نا، سلیکشن دیکھیں. حماس کے وفد کے لیے سورہ احزاب کی آیت 23 پڑھی گئی. اس میں اپنے وعدے کو سچا کر دکھانے اور رحمت خداوندی کے انتظار کرنے والوں کا ذکر ہے. جبکہ حزب اللہ کا جب وفد آیا ہے تو سورہ مائدہ کی آیت 56 پڑھی گئی، جس میں خدا کی جماعت کے غلبہ پانے کا وعدہ کیا گیا ہے. اب یہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. یہ صرف کچھ مثالیں ہیں. ہاں یہ کچھ مثال، مطلب رشین وفد آیا تب بھی، اور چائنیز، تقریباً ہر ایک کے لیے انہوں نے ایک میسج دیا. لیکن یہ اگین شو سے پہلے ہی ہم جب آپ یہ فہرست بنا بھی رہے تھے اور ہم پچھلے 2-3 دنوں میں بات کر رہے تھے، تو یہی سوال پوچھ رہے تھے کہ متحدہ عرب امارات کے وفد کے لیے کہ کون سی
यहाँ पर आए, लेकिन वो तो आए होगी, लेकिन वो फिर आए ही नहीं। और इसीलिए आप अच्छा हुआ कि आपने वैसे भी कंफर्म किया। और ये तो एक बड़ी अजीब और गरीब बात है। वैसे ये अंडरस्टैंडेबल है, अगर कुवैत, बहरीन और अमारात नहीं आए तो ये अंडरस्टैंडेबल कहाँ से है? मतलब यार उनको सबसे ज़्यादा मार पड़ी है इस जंग में। वो सब कुछ सही है, लेकिन तदफीन दुख सुख के मामले में तो बंदा अपने दुश्मनों के भी जनाजों अब सऊदियों की मिसाल भी है, वो आए, कतरी भी आए, लेकिन भी आए। अब उनका ना आना भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और जिस तरह और कुवैत सऊदी अरब ने तो अपने डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, कोई छोटे शख्स को नहीं भेजा। तो आई थिंक जो फ्यूचर की जो टेम्पो है उसके सिग्नल्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल, देखो, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। फ़लस्तीनी तंज़ीम हमास ने ऐलान किया है कि वो गज़ा के इंतज़ामी उमूर से सुबुकदोश हो रही है ताकि सदर ट्रंप के कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस के तहत गज़ा का नज़्म व नस्क मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी नेशनल टेक्नोक्रेट कमेटी को मुंतकिल हो सके। हमास गज़ा पे गुज़िश्ता 19 बरस से हुक्मरान थी। तंज़ीम के तर्जुमान हाज़िम कासिम का कहना है कि हमास ने इख्तियारात से सुबुकदोशी का फ़ैसला इसलिए किया ताकि फ़लस्तीनियों की मज़ीद नस्ल कुशी का कोई बहाना बाकी ना रहे, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि हमास अगले मरहले में गैर मुसल्लह होने पे भी आमादा होगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए हमास के पास और कोई यहाँ पर चॉइस नहीं थी। वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने ये इसलिए किया है ताकि इजराइल के पास अब कोई जवाज़ ना बचे। लेकिन जवाज़ हो या ना हो, इजराइल ने वही करना है जो इजराइल ने करना है। जंगबंदी के बावजूद देखिए 2 अक्टूबर 2025 में इस जंगबंदी की डील होती है। डील के मुताबिक मरलावर काम होना था ना। पहले मरहले में क्या होना था कि इजरायली कैदी जो हमास के थे उनको रिहा करना था और फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना था। फिर इसके बाद जो इमदाद जो इजराइल ने रोकी हुई थी, जिससे मतलब वहाँ से लोग भूख से मर रहे थे, तिब्बी इमदाद नहीं थी, वो मरलावर गज़ा में दाखिल होनी थी। और बिलाखिर कुछ जगहों से इजरायली फ़ौज ने पीछे हटना था। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई अभी तक। जहाँ तक इजरायली कैदी तो रिहा हो गए, हम सबको पता है। जहाँ तक फ़लस्तीनी कैदियों की बात है तो अभी तक हज़ारों फ़लस्तीनी इजराइल की जेलों में हैं, मर्द, ख़वातीन और बच्चे। और किस हाल में जिनको रिहा भी किया जा रहा है, किस हाल में रिहा किया जा रहा है, ये है मुजाहिद बनी मुफले। आप सिर्फ इनका हाल देखें, गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 6 माह गुजारे थे इजरायली कैद में। अब इनको ब्रेन हेमरेज हुई है और सीवियर ब्रेन डैमेज हुआ है। डॉक्टर हुसाम अबू सफ़िया बिल्कुल बहुत मशहूर हैं और उन्होंने खुद सरेंडर किया था इजराइल के सामने कि मेरे मरीज़ों को तो ना कत्ल करो, मैं आ जाता हूँ। अभी एक वीडियो पैगाम में अपने वकील को ये बता रहे हैं कि ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि अब मुझे एक नई जेल में भेजा जा रहा है और वहाँ भेजने का मकसद सिर्फ यही है कि ये मुझे वहाँ कत्ल कर दें। मरवान बरगूती, जिसको फ़लस्तीन का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, वो तो पिछले 26 सालों से इजरायली कैद में ही है। और जहाँ तक बमबारी की बात है वो आज भी जारी है। सिर्फ अगर हम कल की बात करें तो खान यूनिस एक बार फिर बमबारी हुई, वहाँ पर खैमों पर बमबारी हुई, 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ। और आज भी अगर आप मनाज़िर देखें, और इन सब हमलों के बाद वही मनाज़िर हैं जो हम पिछले 2.5 सालों से देख रहे हैं कि लोग अपने लवाहिकीन के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के बकियात ज़मीन से उठाकर थैलों में बंद कर रहे हैं। पता नहीं इनको तदफीन करने का भी मौका मिलेगा या नहीं। और अभी भी मलबे तले जो पता नहीं कितने महीनों से लाशें थीं, वो अभी भी वहाँ से खोद के बरामद की जा रही हैं। और ये ज़्यादातर काम हाथों से या हथौड़ों से किया जा रहा है, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट वहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती इजराइल। और जहाँ तक इमदाद की बात है तो वो भी अभी इंतहाई नाकाफ़ी है। अगर आप और इस जो लोग मतलब जो फ़लस्तीन में रहते हैं, हमने देखा है कि वो अपनी मदद आप करने का काम करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ के एक मकामी सहाफ़ी हैं तामिर अल-नोइज़ी, और उसने पता नहीं कैसे खुद ही लोगों को इकट्ठा करके उसने कहा कि कम से कम हम
اپنے لیے صاف پینے کے پانی کا انتظام تو کریں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ غزہ میں. تو کہیں سے اس نے پائپس بھی لگائے, ایک واٹر ٹینکر کا بھی بندوبست کیا اور ایک واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی اس نے حرکت میں لایا. 5000 لیٹر پانی پہلے وہ ریلیز کرنے والا تھا, اور جیسے ہی وہ کام مکمل ہوا اس کے کچھ گھنٹوں بعد اسرائیل نے اسی واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر کو نشانہ بنایا, فضائی بمباری کی اور اس کو تباہ کر دیا. جہاں تک طبی امداد کی بات ہے تو میرے خیال میں بتاؤں گا کہ آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں. یہ جو بچہ ہے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی. ظاہر ہے اسرائیلی حملے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف چائلڈ ایمپیوٹیز ان دا ورلڈ, کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی جنگ میں اتنے بچوں کو اسی طرح پروپورشنلی نشانہ نہیں بنایا گیا. اقوام متحدہ کی بھی ایک انکوائری رپورٹ تھی. اور اس بچے کو کیونکہ پروستھیٹکس مل نہیں سکتے, یہ پتہ ہے اس نے اپنی کیا لگایا ہے اپنی ٹانگ پر, ایک گٹر کے نالے میں سے پائپ نکال کر اس کو صاف بنا کر اس نے اپنی ایک مصنوعی ٹانگ اپنے آپ خود بنائی ہے. یہ ہے اس وقت اسرائیل کی جنگ بندی کا نام کا حال. اور صحیح کہتے ہیں وہ فلسطینی اکثر کہتے ہیں کہ اسرائیل میں سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے یو سیز وی فائر. وی فائر. اچھا, یہ جو ابھی حماس نے اعلان کیا ہے تو obviously انڈرسٹینڈیبلی اسرائیل نے کہا ہے کہ دس از پولیٹیکل ڈرامہ, ہم اسے نہیں مانتے. ایون جو پیس آف بورڈ ہے, بورڈ آف پیس, ہاں بورڈ آف پیس, اس کی طرف سے بھی کسی نے ٹویٹ کیا, بھی آفیشیل ریئیکشن تو نہیں ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ باتیں نہیں, ہمیں عمل چاہیے. ہمیں عمل چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی حال میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. بورڈ آف پیس کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ جو جہاں پر اسرائیل کا مکمل قابو ہے یلو لائن کے اس پار غزہ میں, وہاں پر کیمپس بنائے جا رہے ہیں جس میں تقریباً گول ہے ان کا کہ پہلے مرحلے میں 6 سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں پر میں قید ہی پنجرے میں رکھا جائے گا. ایک زمانے میں ان کو کنسنٹریشن کیمپس کہا جاتا تھا, اب پتہ نہیں کیا کہیں, اب ریہیبلیٹیشن کیمپ کہیں گے, آلٹرنیٹ ہاؤسنگ کہیں گے. اچھا, اکتوبر 2025 میں جب جنگ کھلواڑ ہوگا, اکتوبر 2025 میں جب جنگ بندی ہوئی ہے, سو کالڈ جنگ بندی, اس وقت وہ جو یلو لائن ہے اس میں 54% غزہ اسرائیل کا قبضہ تھا. آج 70% ہو گیا ہے وہ جو 54% تھا, اور اس پہ بورڈ آف پیس کو یہ اطلاع نہیں ہے. مجھے ہے یہ اطلاع, بورڈ آف پیس کو یہ اطلاع نہیں. بورڈ آف پیس کو اطلاع. اور حماس جس کا کہ عملاً کوئی وہ وجود اس وقت وہاں نہیں ہے, اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہتھیار ڈالے. اور اسرائیل روزانہ اکتوبر کے بعد سے اب تک 1200 سے زائد لوگ شہید کر چکا ہے. ویسے جنگ بندی جاری ہے. سیم از ود لبنان, آج بھی وہاں اٹیک جاری ہیں, آفیشلی وہاں جنگ بندی. یہ ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے کی بھارت کی جانب سے یک طرفہ معطلی کے مضمرات پہ غور کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی. لب لباب یہ تھا کہ سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا کے مجموعی اسٹریٹجک استحکام کے بنیادی ستونوں میں شامل ہے, اور اس ستون کے ہلنے سے خطے کا سیاسی اور اقتصادی توازن درہم برہم ہو سکتا ہے. اس دوران جنیوا میں اقوام متحدہ کے تحت ایک عالمی آبی کنونشن میں ون واٹر ون ویژن کے تصور پہ زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ عالمی ریاستیں مشترکہ آبی وسائل سے استفادے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور شفاف مینجمنٹ کو یقینی بنائیں. اس پورے تناظر کو مزید سمجھنے کے لیے ہم نے آج آبی وسائل اور مسائل پہ لکھنے والے سرکردہ تجزیہ نصیر میمن صاحب کو دعوت دی ہے. شکریہ نصیر میمن صاحب. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی اچھا نصیر میمن صاحب, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سندھ طاس معاہدہ ایک واٹر ٹائٹ سمجھوتا ہے, لیکن بھارت کی جانب سے اس معاہدے کا جو بائیکاٹ وہ ورلڈ واٹر آرڈر کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. اگر اس بھارتی اقدام کو نظر انداز کر لیا جائے تو پھر دنیا میں پانی کی تقسیم کے جو دیگر معاہدے ہیں ان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اہم پہلو آپ نے اٹھایا ہے. ایک ایسا معاہدہ جو جنگوں کے دوران بھی سلامت رہا, اس کو ان حالات میں ابنڈن کر دینا
یہ ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہے، اور دنیا میں نہ صرف پانی کے جنرلی آبی معاہدوں کے حوالے سے، بلکہ جتنے بھی بائیلیٹرل معاہدے ہیں اس کے لیے تصور ہوگا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کو جب چاہے اس کی انحرافی کر سکتا ہے. اور یہ ہم نے باقی معاملات میں تو دیکھا ہے. ذرا آبی معاملات میں کچھ انسانی پہلو بھی شامل ہوتے ہیں. یہ 21ویں صدی میں کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ میں 25 کروڑ لوگوں کو ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں وہاں پہنچنے دوں گا، تو یہ ایک فاشزم کی بدترین شکل ہے. اور دنیا میں جتنے اور آبی معاہدے ہیں وہاں پر بھی اپ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم کو شکایات رہتی ہیں، لیکن اتنی انتہا پسندی پہ نہیں جاتے. ہم نے اور معاہدوں میں یہ انتہا پسندی کا رویہ ابھی تک نہیں دیکھا. تو اس میں مطلب ایک لحاظ سے میمن صاحب، بھارت اپنا بھی تو نقصان کر ہی رہا ہے نا. اب حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی سنتاس معاہدے کی، جو بھارت نے جو سنتاس معاہدے کے ساتھ کیا ہے وہ وہاں کا موضوع تھا. اور پروفیسر وکٹر گاؤ جو چین کے ایک بہت بڑے اینالسٹ اور انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے تو کافی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی اگر پاکستان اور بھارت کے قصے میں معاملے میں بھارت اپر رائپیرین ہے تو بھارت اور چین کے معاملے میں چین اپر رائپیرین ہے. تو یہ ایک انتہائی شارٹ سائٹڈ اور سیلف ڈسٹرکٹیو اسٹریٹجی نہیں ہے بھارت کی جانب سے. یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہر شیر کے اوپر سوا شیر ہوتا ہے، تو یہ تو پورا خطہ انٹیگریٹڈ ہے. یہ جو ہندو کش کراکرم کا جو یہ بیلٹ ہے، ایچ کے ایچ بیلٹ، اس کی تو اتنی جڑت ہے اپنے ساتھ کہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے 10 بڑے دریا یہ ہندو کش کراکرم اور ہمالیاز سے نکلتے ہیں. صرف انڈس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو رویہ ہے یہ پھر ان پورے تمام 10 بڑے دریاؤں کو جو کوآپریٹڈ اس طرح کی کلائمیٹ چینج کے حالات میں باہمی تعاون چاہیے، اگلے 50-60 سال میں حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ انڈس کے ساتھ یا چناب کے ساتھ اور جہلم کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنے کا سوچ رہے ہوں، جو کہ ٹیکنیکلی مجھے اس میں بڑے تحفظات ہیں، یہ گیدڑ بپکیاں زیادہ ہیں، ہمیں مرعوب کر رہے ہیں، اتنا بھی کوئی کل کے دن ہمارا پانی کا نلکا نہیں بند کر سکتا ہے مودی صاحب. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پھر برہما پترا پہ بھی اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، پھر ریجنل کنفلکٹ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے، پھر نیپال اور انڈیا کا بھی ہے. تو یہ بڑا کمپلیکس ویب ہے. ایسی بری مثالیں پیدا کرنا سرے سے ایک بیوقوفی والا عمل ہے. اچھا، چیئرمین وابڈا کے بقول ان کا ایک مضمون آج ڈان میں چھپا کہ دریائے چناب سے پاکستان کا جو 25 ملین ایکڑ فٹ سالانہ پانی ملتا ہے، اس کا جو کمانڈ ایریا ہے وہ ہے لگ بھگ 1 کروڑ ایکڑ، اور یہ ساری زمین سینٹرل پنجاب کی بریڈ باسکٹ کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے. اگر بھارت چناب کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے رنبیر کینال اور چناب بیاس لنک کینال ٹنل منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا ہے تو پھر پاکستان پر دریائے چناب کے حوالے سے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں؟ صاحب، ایک تو پرنسپل میٹر ہے کہ کسی کو ایک قطرے کا بھی حق نہیں ہے. چناب ویسٹرن ریورس میں شامل ہے جو پاکستان کو دیے گئے تھے. لیکن میں اس کو اگر ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھوں، جو میں نے کہا نا کہ یہ نفسیاتی حملہ بھی زیادہ کر رہے ہیں. یہ 10,000 فٹ کی اونچائی پہ یہ ٹنل بنانا اٹ سیلف کوئی مذاق نہیں ہوگا، لیکن ان کے جو ڈیزائن فیچر بڑے ہیں تو وہ کل ملا کے 1 ملین ایکڑ فٹ بھی نہیں نکال سکتی جو اس کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے، اور اس میں وہ اضافہ کریں گے، اس کی لمبائی بڑھا رہے ہیں. لیکن میں اگر چناب، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فروزن علاقے ہیں، یہ سردیوں میں کمپلیٹلی گلیشیئرز کے ساتھ کورڈ ہیں. صرف جون، جولائی، اگست، یہ 2 یا 2.5-3 مہینے وہی مونسون والے جس میں میلٹنگ ہوتی ہے. اچھا، اس دوران 1.25 ملین فٹ پانی جو ہے، ہم اس وقت میں اتنا پانی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پرنسپلی تو ہمیں احتجاج کرنا ہے، وہ ہمارا پانی ہے، اس کو حق ہی نہیں ہے. لیکن اس سے ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ تباہی نہیں پھیل جائے گی ہمارے اوپر. یہ تو پچھلے سال چناب میں اتنا پانی آیا، اسے ہماچل پردیش اور انڈین کشمیر کی سائڈ پہ جو علاقے تھے ان کا برا حال ہو گیا تھا. یہ روک نہیں پائیں گے اتنے بڑے فلو کو. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، پاکستان کو دنیا کے ہر فورم پہ کرنا ہے، بٹ میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے ہمارے پانی کا بڑا حصہ اٹھا کے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نصیر. میمن صاحب، یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ
خطرہ ہے اور ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل رہے ہیں. اگر آپ پریکٹیکلی کیا نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایسے ایشو پر سائیکولوجیکل وارفیئر کھیل رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ پھر تو آپ واقعی خود سائیکو ہیں. کیونکہ کیا ہوا, ابھی میں براما چلانی جو ہیں, آپ جانتے ہوں گے براما چلانی صاحب, ان کا میں ایک انالیسس اس کے اوپر دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار نہ آپ کچھ کر سکتے ہو, میں سمرائز کر رہا ہوں, اور آپ نے الٹا ایک اپرچونٹی دے دی ہے کہ بھارت کو پوری دنیا کے سامنے آپ برا بھلا دکھائیں, اور جو جائز ہے کیونکہ آپ نے خود اس طرح کے اتنے اہم ٹریٹی کو ابیئنس میں رکھ دی ہے. اب اس سے جتنی انٹرنیشنل انسٹیبلٹی ہوگی, وہ ہمارا پانی روک سکے یا نہ روک سکے اس بات سے قطع نظر. آپ کو پتا ہے کہ افریقہ میں بھی اسی طرح کا دریائے نائل میں تو 7 ممالک, اور آپ کو پتا ہے کہ ایتھیوپیا اور مصر کے بیچ میں باقاعدہ جنگی حالات کے نزدیک وہ پہنچ گئے تھے, کیونکہ ایتھیوپیا کا بھی یہی ہے کہ جی ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا پانی ہے, ہم جب چاہے وہ بند کریں, اور مصر کا کہنا ہے کہ سر اگر آپ نے نیل بند کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا, یہ ہم کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے. تو جسٹ تھنک کہ آپ نے اپنے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے کہ یہاں سے کوئی 2000 ووٹ مل جائیں گے, وہاں سے 10,000 ووٹ کر جائیں گے, آپ نے اپنے ہی ملک کا مکالا کیا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اور یہ اگر پاکستان میں بیٹھ کے میں دیکھوں تو اگر یہ چاہیں تو ان کے ہاتھ میں کوڑا آ گیا جس سے یہ انڈیا کی بالکل انٹرنیشنل فورم جو کوڑا انڈیا نے دیا, حالانکہ وہ مینیجیبل نہیں ہے جو انڈیا چاہ رہا ہے, پریکٹیکلی مینیجیبل نہیں ہے, لیکن آپ نے کوڑا پاکستان کو تھما دیا. اچھا یہ کون سی عقل مندی کی والی ڈپلومیسی؟ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں ہے, اٹ از وارفیئر بائی سائیکوز. یہ اچھا ہے, میرا خیال یہی ختم کر. اچھے جملے میں ہمیشہ ختم کر دینا چاہیے پروگرام. آج تمہاری طرف سے اچھا جملہ کبھی کبھی ہوتا ہے. خدا حافظ.